السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آپ لوگوں کے بہت سارے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آج کی مجلس میں دینے کی کوشش کریں گے۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے دو درخواستیں ہیں۔ پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ جو بھی سوال کمنٹ کرتے ہیں تو بالکل شارٹ میں لکھیے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ جب سوال لکھتے ہیں تو اپنا نام بھی لکھیے، کیونکہ آپ کی آئی ڈی ہوتی ہے سوشل میڈیا کی، جس سے آپ کا نام اور آپ کہاں کے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے ان دونوں باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ چلیے بڑھتے ہیں سلسلے کی طرف۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے ستار الفاظ نے۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، دل میں ہر وقت ڈر سا لگا رہتا ہے، ڈر کو ختم کرنے کی کوئی دعا بتلا دیجئے۔ اشفاق خان دہلی سے۔ دیکھیے اشفاق بھائی، بہت ساری چیزیں ہماری کرنے کی ہے جن کی وجہ سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمارے دل کو چین اور آرام ملتا ہے، دل کی گھبراہٹ اور تکلیف دور ہوتی ہے۔ ان تمام کاموں میں سے جو سب سے پہلا اور سب سے عظیم کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرض نمازوں کی ادائیگی کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز آپ پر فرض ہوتی ہے وقت اور موقع کے اعتبار سے، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کیجئے، اگر آپ پر حج فرض ہے تو حج ادا کیجئے۔ اسی کے ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے اپنے دامن کو حتی الامکان بچائے رکھیے۔ پھر بھی اگر کچھ گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر فوراً توبہ اور استغفار کیجئے، اور کثرت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کاموں کی وجہ سے آپ کی ہر طرف سے حفاظت فرمائیں گے، آپ کے دل کو مضبوط فرمائیں گے۔ جو ڈر اور گھبراہٹ ہمارے دل کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ اسی طرح جو صبح شام کی دعائیں ہوتی ہے، مسنون دعاؤں کی کوئی کتاب آپ لے لیجئے، اس کے اندر جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ مغرب کے بعد میں جو مخصوص دعائیں ہوتی ہے شام ہونے کی اور صبح کی، ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی برکت سے ہمارے زندگی کو سہل اور آسان بنا دیں گے۔ سید ریحان نے بھی سلام کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہتے یہ ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر جسم میں ناپاکی لگ گئی ہو جو کہ دکھائی نہیں دیتی ہو تو کتنی مرتبہ پانی ڈالنا ضروری ہوگا؟ اگر ایک مرتبہ دھو دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ آپ نے پانی ڈال دیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کے باڈی پر جو نجاست تھی، جو گندگی تھی وہ ریمو ہو چکی ہے، یقین اگر آپ کو ہو گیا ہے تو پھر آپ یقین کے اوپر عمل کیجئے۔ بار بار پانی ڈال کر اپنے آپ کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ واپس سے آپ کا سوال ہے، کہتے یہ ہیں کہ میرا دوسرا بھی سوال یہ ہے کہ منہ میں اگر ناپاک پانی چلا گیا ہے تو کتنی مرتبہ کلی کی جائے گی؟ ایک مرتبہ کلی کی جائے۔ سیم وہی جواب ہے کہ ایک مرتبہ میں اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے، کنفرمیشن ہو جاتا ہے کہ اب میرا پورا منہ کلین ہو چکا ہے، کوئی بھی ناپاکی، نجاست، گندگی منہ میں باقی نہیں رہی ہے تو بس کافی ہے۔ اور اگر نہیں ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ تک آپ کو باڈی دھونی ہے یا 3 مرتبہ تک کلی کرنی ہے۔ وہ 3 مرتبہ اس لیے ہے کہ 3 مرتبہ میں انسان کو یقین ہو جاتا ہے۔ نازنین کا سوال ہے، کہتی ہے سلام انہوں نے پیش کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، اتنے دن ہو گئے ہیں کہ ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے، پلیز جواب دے دیجئے، میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھیے نازنین جی، اگر کافی دن ہو چکے ہیں تو آپ یقین رکھیے کہ آپ کا جو سوال اس وقت آپ نے کیا ہوگا وہ آ چکا ہے، ہمارے لسٹ میں آ چکا ہے، ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ لیکن اس کا جو آپ کو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ ایڈیٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، اپلوڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، پبلشنگ کا معاملہ ہوتا ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سوالوں کو ان کے جوابات کو پبلش کرتے رہتے ہیں۔ تو یقین رکھیے آپ کا اگر پہلے کیا ہوا سوال ہمارے لسٹ میں آ چکا ہے تو وہ مکمل ہو چکا ہے، جلد ہی آپ کی نظروں کے سامنے وہ جواب حاضر ہو جائے گا۔ تحرین جہان نے بھی سوال کیا ہے، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب پلسٹر کی جو زمین ہوتی ہے اگر ترنت اس کو پاک کرنا ہوتا ہے تو پھر کتنی مرتبہ دھلنا ضروری ہے؟ کیونکہ سوکھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور ناپاکی پھیلنے کا ڈر بھی لگا رہتا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے،
آپ نے جو کہا ہے کہ پلاسٹر والی زمین، تو اس کی بھی دو کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے اس قدر اس کو پلاسٹر کر کے چکنا کر دیا ہے کہ پانی اس پر رکتا ہی نہیں ہے، پانی اس میں جذب ہی نہیں ہوتا ہے، پانی بس اوپر کے اوپر ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو کرنا یہ ہے کہ کوئی کپڑا اٹھا لے، کپڑا اٹھانے کے بعد اس جگہ کو، وہ جو ناپاک پانی پڑا تھا، آپ اس کو پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ پوچھنے کے بعد میں آپ اس کے اوپر پانی ڈال کر کے پانی بہا دیجئے، اس کے بعد کپڑا مار دیجئے۔ کپڑا مارنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے فین چالو کیا، ہوا آ گئی اس کے اوپر، یا پھر آپ کا جو کوئی کھڑکی اور دروازہ تھا آپ نے اس کو اوپن کر دیا، تو ہوا آنے کی وجہ سے 2 منٹ کے اندر آپ کا وہ جو فرش ہے وہ بالکل سوکھ جائے گا۔ اس طرح کا کام آپ کو 3 مرتبہ کرنا ہے، تو آپ کی وہ جو فرش ہے وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو پلاسٹر والی زمین ہے وہ بالکل چکنی نہیں ہے بلکہ کھردری ہے، اتنی کھردری ہے کہ آپ نے اس کے اوپر، مان لیجئے یہ جو پانی اس کے اوپر گرا ہے، پانی گرنے کے بعد اس زمین نے آپ کے پانی کو سوکھ لیا، چوس لیا ہے پورا۔ تو اب یہاں پر تھوڑی دیر آپ کو ویٹ کرنا ہوگا۔ ویٹ اس طرح کرنا ہے کہ اب اس کے اوپر دھوپ گرے گی، یا پھر آپ کے گھر میں جو فین ہے، جو کولر ہے، آپ اس کو آن کر دیں، جس کی وجہ سے وہ زمین سوکھ جائے۔ سوکھنے کے بعد جب اس کے اثرات ختم ہو گئے ہیں تو پھر آپ کی وہ جگہ پاک ہو چکی ہے۔ اسرائیل بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی بالٹی میں 10 مگ پانی آتا ہو، بالٹی میں 10 مگ پانی آتا ہو، تو اس میں کتنا استعمال والا پانی گر جائے تو اس سے وضو اور غسل نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہم بالٹی میں اپنا پاک ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو کیا وہ پانی استعمال والا ہو جائے گا؟ اب کتنا پانی گرنے کی وجہ سے جو کہ مائع مستعمل ہے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا ہے یہ بتلا دیجئے، ٹھیک ہے۔ آپ جس بالٹی کو، جس میں 10 مگ پانی تھا، اس میں کتنا پانی گرا ہے وہ بتلائیے، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ اب ایسی بات اگر ہم کہیں کہ اتنا پانی گر گیا، پھر ایسا ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہاں پر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے جو کہا ہے مستعمل پانی، تو یہ مستعمل کون سا ہے؟ کیا آپ نے وضو کے لیے استعمال کیا تھا، باقاعدہ آپ نے وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد والا پانی اس میں گرا ہے، یا یہ کہ پھر آپ ایسے ہی رینڈملی کوئی کپڑا دھو رہے تھے جس کے اوپر کوئی نجاست نہیں تھی، بس اس کا چھینٹا وہاں پر جا چکا ہے، یا پھر آپ کے پاس پانی پینے والا گلاس تھا، اس پانی پینے والے گلاس کے اوپر کوئی گندگی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس آپ اس کو یوں ہی رینڈملی دھو رہے تھے اور وہ پانی وہاں پر۔ تو مستعمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی جگہ اس پانی کو استعمال کیا ہے۔ تو ہر جگہ ہر معاملہ الگ الگ ہوگا، تو آپ کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ لکھیے، کیا آپ کے ساتھ وہ انشاءاللہ جواب دیں گے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ پانی میں اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا ہے، تو دیکھیے اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی بھی نجاست گندگی نہیں ہے اور آپ نے ہاتھ پانی میں ڈال دیا ہے، چاہے وہ پانی آپ کے استعمال کا ہو، وضو کا ہو، غسل کا ہو، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہوا ہے۔ اچھا، عظیم بھائی کا سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی شخص کی داڑھی ہو اور اس کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ذہن میں آئے۔ اچھا، کافی تفصیل آپ نے لکھی ہے۔ اس پوری تفصیل کو دیکھتے ہوئے دیکھیے، آپ نے کہا ہے کہ اس سے کفر لازم آتا ہے یا نہیں، پوری بات آپ نے کہی ہے، اور اس کہنے کے بعد میں آپ کا خاص سوال یہ ہے کہ اس سے کفر لازم آتا ہے یا نہیں، نکاح ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو اس پورے میٹر کے پڑھنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی کفر لازم نہیں آیا، آپ کے نکاح پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے جو خیالات دماغ اور دل میں آ جاتے ہیں، تو ان خیالوں کی وجہ سے انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ بھاگ نہیں جاتا ہے، اس لیے آپ کو ڈسٹرب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے حافظ صاحب ہے، حافظ سلیم صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے دعائیں دی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں خوب ترقی عطا فرمائے، آمین۔ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ عادل بھائی کا سوال ہے، انہوں نے بھی سلام پیش کیا، وعلیکم السلام، کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب اگر میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی XYZ کچھ بھی ہوتا ہے تو میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، لیکن غسل میں وہم اور وسوسے کی وجہ سے میری جمعہ کی نماز چھوٹ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟
دیکھیے جب آپ نے یہ قبول کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں، تو اس وہم کی وجہ سے بھی آپ کو جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات کے اوپر ابھی تک قائم نہیں ہے، اپنی بات پر قائم رہی، کچھ بھی ہو جائے میں نماز نہیں چھوڑتا۔ تو جمعہ اتنا مبارک دن، اتنی مبارک اور عظیم نماز، اس نماز کو صرف ایک فالتو کے وسوسے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، تو یہ تشویشناک اور فکر والی بات ہے۔ اب آگے آپ کو قدم بڑھانا ہے۔ اب آپ پچھلے جو جمعہ کی نماز آپ کی چھوٹ گئی نا، اسی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ ہو چکا ہے، آپ اسی کے اندر پریشان ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو بھائی پریشان نہ ہو، جو نماز چھوٹ گئی ہے نا تو آپ اس کی قضا کیجیے۔ جمعہ کی نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن ظہر کی قضا آپ کو کرنی ہے۔ آپ کو 4 رکعت آج کیا 4 رکعت پڑھ لینی ہے، جمعہ کے دن جو آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے تو قضا کر لیجئے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو آگے بڑھا دیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ نالن بھائی کا سلام ہے۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا کوشچن فرش سے اڑنے والے چھینٹوں کے ہے، جب کپڑے پاک کرتے ہیں تو میں OCD پیشنٹ ہوں، پلیز آنسر ان ڈیٹیل، اینی ویڈیو کمنٹ باکس۔ دیکھیے نالن بھائی، اگر آپ OCD کے پیشنٹ ہے تو اس کے لیے جو آپ کو تکلیف اور پریشانی آتی ہے پانی کے استعمال کے تعلق سے، چھینٹوں کے تعلق سے، یا پھر کپڑوں کے دھونے کے تعلق سے، یا غسل کے اعتبار سے، تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ صرف شریعت اور سنت کو پیش نظر رکھیں۔ شریعت اور سنت نے جو بات کہی ہے اسی کے اوپر عمل کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے دل کی بات پر، یا پھر اپنے خیالات کی بات پر، یا پھر جو چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے اس کو سولو کرنے کے پیچھے چل کر آپ خود اپنے آپ کو پریشان کر دیں گے، تو ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے اندر آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ آپ کی کامیابی صرف شریعت اور سنت پر ہے۔ اب آپ کہو گے شریعت اور سنت کیا ہے، تو دیکھیے بہت سارے ہم نے ویڈیو جو بنائے ہیں کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، اگر آپ کی باڈی پر، آپ کے کپڑوں پر کوئی گندگی اور ناپاکی لگ گئی ہے تو اس کی صفائی کا پراپر طریقہ کیا ہوتا ہے، ان ویڈیوز کو دیکھ لیں۔ اس کے آگے آپ بالکل نہ بڑھیں، انشاءاللہ جو آپ کے ساتھ مسائل ہے وہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماریا کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کا نام صفوان رکھنا ہے، رکھ سکتی ہوں یا نہیں؟ بالکل رکھ سکتی ہیں۔ صفوان ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے، مبارک نام ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام کے نام بھی صفوان ہے، تو صفوان نام رکھنے میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، رکھیے، مبارک نام ہے، بہتر نام ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیے کئی مرتبہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ناموں کو واضح کیا کریں، نام چونکہ نہیں ہوتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کون ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کبیرہ گناہ سے توبہ کر لینے پر معافی ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ سے کون سا گناہ ہوا ہے؟ کبیرہ گناہ بہت سارے ہوتے ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندوں کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کتنا بھی بڑا گناہ آپ نے کیا ہو تو گناہ معاف ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ سچے پکے دل سے توبہ کریں۔ اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے، مان لیجئے آپ نے نماز چھوڑ دی، عصر کی نماز، مغرب کی نماز چھوڑ دی، تو نماز کا چھوڑنا ایک بڑا گناہ ہے، تو یہ نماز کا چھوڑنا یہ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اس کی معافی آپ اللہ سے مانگیں، اور جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کر لیں۔ آپ کے اوپر قربانی واجب تھی، پھر بھی آپ نے قربانی نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے، تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور قربانی کر لیں۔ اور اگر قربانی کے دن جا چکے ہیں تو جو جانور آپ نے قربانی کے لیے خریدنا تھا اس کی رقم اٹھا کر آپ صدقہ کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر آپ نے کسی بندے کا حق مار لیا، کسی کے اوپر آپ نے ظلم کیا، تو اس بندے سے معافی مانگ لے، اور اگر کچھ مالی معاملہ تھا، آپ نے کچھ پیسے لے لیے تھے، اب پیسے دیے نہیں ہیں، کوئی پراپرٹی آپ نے لے لی ہے، وہ پراپرٹی واپس کروا دے، وہ جو رقم تھی وہ رقم واپس کروا لے۔ جب یہ حق والے آدمی کو اس کا حق مل جائے گا، وہ معاف کر دے گا، تو آپ کی معافی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا تو وہ معافی ہو جائے گی۔ تو جن لوگوں کے آپ کے اوپر حقوق ہے، حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حق ہے، اللہ کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں، بشرطے کہ آپ سچے پکے دل سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ بس اتنے ہی سوال
اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات اگلی نشست میں اگلی مجلس میں ضرور دیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔